بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھاریں کے شب و روز میں گل بخش علوی آپ سے مخاطب ہوں۔ ناظرین، آج 3 خبریں کھاریں کے شب و روز میں۔ فراست علی چٹا، SHO تانہ کھاریاں صدر نے کہا اسے گولی مار دو، میں کیا کروں۔ دوسری خبر ہے اگر خاموش ہو گئے تو قلم دشمن کہیں گے، قلم بک گیا۔ اور تیسری خبر ہے پہچان کو بعد از وفات بھی زندہ رکھنا چاہتا ہوں۔ ناظرین، DPO گجرات کے دستِ مبارک سے ایک ماہ قبل بہترین حسن کارکردگی کا ایوارڈ لینے والے پولیس تانہ کھاریاں صدر کے SHO فراست اللہ چٹا کو اس کی غفلت پر نہیں بلکہ اقربا پروری اور افسر اعلیٰ کے حکم عدولی پر DSP افتخار احمد کے ساتھ معطل کیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ فراست اللہ چٹا کے پیش رو SHO مجاہد عباس نے سال 2020 میں کھاریاں کے نواحی گاؤں مرزا طاہر میں بیرون ملک مقیم ایک شخص کے گھر چھاپا مارا تھا۔ مرزا طاہر کے نعیم احمد نے IG پنجاب اور RPO گوجرانوالہ کے نام دی گئی درخواست میں لکھا تھا کہ SHO مجاہد عباس نے بیرون ملک مقیم میرے دوست کے گھر چھاپا مارا، گھر میں موجود خواتین کو ہراساں کیا اور گھر میں موجود اسلحہ بھی ساتھ لے گئے۔ درخواست گزار کی داد رسی کے لیے RPO گوجرانوالہ نے موجودہ SHO تانہ صدر کھاریاں فراست اللہ چٹا کو حکم دیا کہ اپنے پیشرو SHO مجاہد عباس کے خلاف مقدمہ درج کر دیں، لیکن فراست اللہ چٹا نے RPO کے حکم کو نظر انداز کر دیا۔ اس لیے اقربا پروری کے جرم میں SHO فراست اللہ چٹا اور DSP کو معطل کر کے IG آفس لاہور میں پیش ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔ SHO کی اقربا پروری اپنی جگہ، لیکن کھاریاں شہر میں منشیات فروشی کے خلاف جہاد پر بھی سوال اٹھے ہیں۔ منشیات فروشی کے خلاف کارروائی میں ان کے ساتھ کھڑے شہری کا کہنا ہے کہ میں نے SHO کو فون پر اطلاع دی کہ جس اشتہاری منشیات فروش کی گرفتاری کے لیے چھاپے کے دوران پولیس کا ایک جوان شہید ہوا تھا، وہ اشتہاری نہ صرف کھاریاں میں اس وقت موجود ہے بلکہ مجھے آنکھیں دکھا رہا ہے۔ تو SHO فراست اللہ چٹا نے کہا میں کیا کروں، اسے گولی مار دو۔ ناظرین، دوسری خبر ہے اگر خاموش ہو گئے تو قلم دشمن کہیں گے، قلم بک گیا۔ پولیس مخبری کرے یا منشیات فروش انتہائی اقدام کی دھمکیاں دے، ہم بے پرواہ ہیں، اس لیے کہ جو قلم کی عبادت کا قائل ہو خدا اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ ڈوگا کالونی میں منشیات فروشی کے خلاف آواز اٹھائی، پولیس تانہ صدر کھاریاں کے SHO فراست اللہ چٹا نے صدائے حق کا ساتھ دیا، پولیس کا ایک جوان شہید ہو گیا اور SHO فراست اللہ چٹا نے کہا کہ اگر ڈوگا کالونی میں منشیات فروخت ہوئی تو کالونی والے جان لیں کہ منشیات فروش فراست اللہ چٹا ہوگا۔ یہ بہت بڑی بات تھی۔ ایک ذمہ دار افسر اس سے بڑی اور کیا بات کر سکتا ہے۔ کالونی میں منشیات فروشی مکمل طور پر بند ہو چکی ہے، لیکن اگر منشیات فروش کے پر نکل آئے تو ہمارا قلم خاموش نہیں رہے گا۔ جانتے ہیں کہ کھاریاں شہر میں کس کی بیوی، کس کی بیٹی، کس نمبر کی گاڑی میں منشیات سپلائی کرتی ہے۔ پولیس بھی بخوبی جانتی ہوگی، کیونکہ سہولت کار کے بغیر اس قدر بے جگری سے کوئی بھی غیر اخلاقی اور غیر قانونی دھندا نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی جانتے ہیں
کہ ایسے ہاتھ بڑے لمبے ہوتے ہیں لیکن جن کی رسائی خالق اور رازق تک ہو وہ بے پرواہ ہوا کرتے ہیں۔ ہم کالونی کے مکینوں کی کسی سے ذاتی دشمنی نہیں ہے، لیکن کالونی میں منشیات فروشی پر خاموش نہیں رہیں گے۔ کچھ پیاروں نے خاموشی کا مشورہ دیا ہے، لیکن موجودہ صورتحال میں اگر خاموش ہو گئے تو قلم دشمن کہیں گے بخشالوی کا قلم بک گیا۔ اس لیے قلم کی خریداری کے لیے بہت بڑی رقم کی آفر بھی ہو چکی ہے، لیکن کھاریاں شہر کے شہریوں اور پولیس انتظامیہ سے وعدہ ہے کہ قلم کی حرمت پر داغ نہیں کسی صورت میں نہیں لگنے دیں گے۔ قلم کی حرمت پر داغ کسی صورت میں نہیں لگنے دیں گے۔ ہم اپنی عبادت جاری رکھیں گے۔ ناظرین، پہچان کو بعد از وفات بھی زندہ رکھنا چاہتا ہوں۔ جانے یہ خود پرست لوگ ہم اہل قلم کو موت سے کیوں ڈراتے ہیں؟ کیا سوچ کر عبرتناک انجام کی دھمکیاں دیتے ہیں؟ اگر سچائی جرم ہے، معاشرتی مجرم کی دم پر پاؤں رکھنا جرم ہے، تو معاشرے کے بد کرداروں کی سوچ میں ہوگا، ہماری سوچ میں تو یہ عبادت ہے۔ قلم کی عبادت کو زندہ ضمیر اہل قلم کیوں کر چھوڑ سکتے ہیں؟ ضلع گجرات کے دانشور اور انتظامیہ کے اعلیٰ افسران جانتے ہیں کہ سچائی کی راہ میں کبھی کسی رکاوٹ کی پرواہ نہیں کی، نہ کسی کے جیب پر نظر رکھی اور نہ ہی کسی دفتر میں چائے کے کپ میں قلم چھوڑ کر آیا ہوں۔ گینتی کے دستوں سے سر عام تشدد بھی کھاریاں والوں نے دیکھا۔ جی ٹی روڈ پر سر عام گالیاں بھی سنی گئیں، جھوٹے مقدمات بھی درج کروائے گئے، بڑے بڑے تانے داروں نے بھی خنجر اپنے آستین میں رکھا۔ اگر کسی مجرم کی شکایت کی تو گھر پہنچنے سے پہلے مجرم کا فون بھی آیا، لیکن مجرموں کے سہولت کاروں سے قانونی چارہ جوئی کے لیے کبھی درخواست نہیں دی، اور نہ رازق نے جو مشن سپرد کیا اس سے کبھی منہ موڑا۔ اور اب تو زندگی کے اسٹیج پر ہوں جہاں تمناؤں کی ماں بھی مر جاتی ہے۔ ایسی کوئی خواہش بھی نہیں جس کے حصول کے لیے قلم کی زبان کو تالا لگا دوں۔ پاؤں قبر کے دہلیز پر ہوں تو واپسی کی سوچ پاگل پن ہے۔ صحت مند زندگی کے حسن کے لیے شہر خاموشاں میں چہل قدمی کے لیے جاتا ہوں، اس لیے بھی کہ آج نہیں تو کل مستقل طور پر اسی شہر میں آنا ہے، اور جس کو یہ احساس ہو وہ زندگی کو نہیں بس آخرت کو سوچتا ہے۔ ناظرین، کھاریاں شہر نے مجھے میرے نام کی جو پہچان دی ہے، میں اس پہچان کو بعد از وفات بھی زندہ رکھنا چاہتا ہوں۔ جب مرنا ہے تو بہتر ہے ایسی موت مر جائیں جس پر اپنے کیا پرائے بھی فخر کریں۔ زندہ ضمیر خبرنگار جانتا ہے سچائی کے جرم میں وہ مجرم اور مجرم کے سہولت کاروں کے نشانے پر ہے۔ ہم نے دیکھا ہے ان کو جو صدائے حق کے جرم میں جان سے گئے، ان کے اپنوں نے ماتم کیا، اہل قلم نے مذمت کی اور قانون والوں نے مگرمچھ کے آنسو بہائے۔ لیکن اگر ان حقائق کے باوجود بھی کوئی اپنے قلم کی سچائی سے محبت کرتا ہے تو دھمکیاں دینے والے سوچ لیں کہ اہل قلم کا سر وہ نہیں جو کسی دہلیز پر جھک جائے۔ سر اٹھا کر جینا ہی زندگی اور آخرت کا حسن ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی 3 خبریں، اور انشاءاللہ کل ایک ایسی خبر آپ کو دوں گا جو سن کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے، لیکن اس کی تصدیق ابھی باقی ہے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔